اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن سے پہلے میں نے کچھ دعائیں کچھ باتیں کی تھیں تو وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ قرآن سنیں تو بات کافی ہو گئی، تو اب اس طرف چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورۃ المائدہ میں پڑھ رہی ہوں، تو 6 to 7 رکوع پڑھ لیے تھے پہلے، 1 to 6 پر تک پڑھا، پھر 6 to 7 رکوع تک پڑھا، اور پھر 11 to 20 تک آیات پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور اب 20 سے آگے 20 آیات سے آگے ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے پڑھتی ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اس ملک میں اس جگہ پہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا آگے ان کو پھر سزا دی اس انکار کی۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں وہ 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بات پہ مومن کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم یہ کام کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور دنیا کی بھی نظر میں ہم مومن بنیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام کر دیا گیا، کہ 40 سال تک وہ پھر اس ملک میں نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر حرام کر دیا وہ ملک۔ اللہ اکبر، انکار کیا نا اللہ کے حکم سے، اس وجہ سے۔ اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ یہ انکار کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں سے انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ پھر اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اور پھر سزا دے دیتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ غصہ ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے انشاءاللہ۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ سگے بھائی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو آج کل بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے نا کہ سگے بھائی یہ دولت کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے نظر نیاز قربانی قبول کی تھی، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ تو بے شک میرے پہ ہاتھ اٹھانا، لیکن میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے،
اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. دیکھیں نا، بھائی بھی مر گیا، ٹھیک ہے، اس کو قتل بھی کر دیا، گناہ گار ہو گیا، بعد میں پھر پچھتانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو اللہ سے جب گڑگڑا کے آپ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بھی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. جد و جہد بہت ضروری ہے نا، کہ ہر کام میں ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، پھر ہی کچھ ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہے کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائے، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. چور کے لیے یہاں پہ سعودی عرب میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اب تو پھر تھوڑا سا لحاظ کر رہے ہیں، کچھ مطلب اتنا نہیں سنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ چور کے، یا چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو یہاں پہ سعودی عرب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. اب کا نہیں پتہ، اب نہیں اتنا زیادہ سنے، لیکن شروع جب ہم یہاں آئے تو بہت زیادہ یہ چیز سننے کو ملتی تھی، ہوتا تھا یہ. اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے شک اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم رنج نہ کرو ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے
جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے ہیں، پھر سن گن لیتے پھرتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا سو لیندے پھرتے ہیں، وہ والا سین ہے کہ سن گن لیتے ہیں لوگوں کی، جیسے وہ پکڑتے ہیں باتوں کو اور پھر اچھالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو رات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور اخبار بھی اسی پر فیصلے کا تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شرائط اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا
بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہارے طرف نازل کی ہیں. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 11 رکوع ہو گئے، 7 to 11 رکوع ہو گئے اور ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے. ایکچولی جو میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے وہ کافی لمبی ہو گئی تھی. اس کو اب میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں الگ سے ڈال دوں اور یہ الگ ڈال دوں. تو ابھی تو گلا خشک ہو رہا ہے کیونکہ میں تراویح پڑھ کے آ کے قرآن پڑھتی ہوں چینل کے لیے. آج میں نے روزہ رکھ کے شروع کیا ہے اس کو، مطلب یہ ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر کے ٹائم میں نے شروع کیا پڑھنا، تو ابھی گلا بھی خشک ہو رہا ہے. تو بس ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیے ہیں اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہم قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی مرضی سے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. تو اس پہ ضرور غور کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے تو ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اس کو قرآن کو کھولیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس پہ غور کر کے پھر اس کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بہترین گزرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.